کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے بنایا آسمان و زمین، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیرے اور روشنی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ والذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں گارے سے۔ ثم قضى اجلا، پھر مقرر کی ایک مدت تمہاری موت کی۔ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ، اور ایک اور مدت بھی طے شدہ ہے اس کے ہاں، یعنی قیامت کے لیے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، تو پھر بھی تم جو ہے شک کر رہے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اور وہ جانتا ہے جو بھی تمہاری چھپی اور ظاہری باتیں ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ جانتا ہے اسے جو تم کما رہے ہو۔ اپنی بڑائی سے اس کا بیان کا آغاز ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے بھی صورتوں کا جو آغاز ہے اسی طرح دیکھا کر رہا تھا، اپنی بڑائی سے، اپنی قدرت سے جو ہے اس کے بیان سے صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اب آگے جو ہے کچھ اعتراضات کا جواب ہے جو کہ اٹھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر، تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم مضمون ہے جو کہ یہاں پہ ایک طرح سے کنکلوژن کی طرف جائے گا۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ ہوتے ہیں ان سے رخ پھیرنے والے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُم، بس وہ جھٹا چکے ہیں حق کو جب وہ آیا ان کے پاس۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو عنقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس کی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو، یعنی ایک تنبیہ کا انداز ہے نا کہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا، جیسا کہ پہلے قوموں کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا کہ انہوں نے دیکھا نہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ، ہم نے ان کو ایسا تمکن عطا کیا تھا، ایسی تہذیب انہوں نے اسٹیبلش کی تھی یہاں پر جیسی انہوں نے نہیں کی، یعنی ان کو اتھارٹی دنیا میں نہیں ملی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے بھیجا آسمان ان پر مسلسل برستا ہوا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بنا دی نہریں جو بہتی تھیں ان کی آبادیوں کے نیچے سے۔ تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے جو ہے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پیدا کر دی ان کے بعد پھر ہم نے دوسری قومیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ ہماری اس پکڑ سے بچ جائیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ہم نازل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی ہوئی کاغذ کے اوپر۔ اب یہاں سے جو ہے بیسیکلی اب جواب دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے اور صحابہ کرام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ دیکھیں معجزہ جو ہے وہ دیا جا چکا ہے۔ معجزہ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ یہ بات جو ہے مکی دور میں بھی تقریباً واضح ہو گئی تھی، بعد میں سورہ بقرہ کے اندر بالکل واضح کر دیا گیا، چیلنج جو ہے وہ آ چکا تھا۔ اب اس کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بار بار یہ فرمائش کر رہے تھے کہ ان کی مرضی کے مطابق کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہوا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے، سورہ مائدہ کے اندر بھی اس کا ذکر آیا تھا جو ہے وہ سرسراً، اور آگے ہم دیکھیں گے سورہ اسراء کے اندر پھر یہ مضمون دوبارہ آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ایک ہی کیسی قوم ہے، قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، جن کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کو یہ آپشن دی گئی تھی کہ وہ اپنے مرضی کا معجزہ دیکھ سکیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے باقی جتنی بھی اقوام ہیں ان کو اپنے پاس ایک معجزہ ضرور دکھایا ہے، ایک برہن دلیل جو ہے اس کے طور پر، لیکن یہ ہے کہ ان کی مرضی پہ معجزہ نہیں دکھایا۔ اب مشرکین مکہ جو ہے بار بار آپ کو تنگ کر رہے تھے، اب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ایسا ہو کہ جی آسمان سے کوئی کتاب اترے لکھی ہوئی اور ہم اس کو چھو لیں، ٹھیک ہے، تو ہم مان لیں گے۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایسا کر بھی دیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ چھو بھی لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر یقین کافروں نے یہ کہنا تھا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی کسی کو آپ کیسے روک سکتے ہیں انکار کرنے سے؟ اگر وہ ایسا جو ہے معجزہ دیکھ بھی لیتے اور اس کو ٹچ بھی کر لیتے کوئی آسمان سے اتری ہوئی کتاب کو، تو وہ کہتے تھے یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ تو معجزہ کوئی نہیں ہے، یہ تو پھر ایک جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر کوئی فرشتہ، ٹھیک، ایک یہ تھا ان پہ اعتراض کہ ہم پہ کوئی فرشتہ ہی نازل ہو جائے اور ہمیں وہ وہی کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو اول تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے ایسے نہیں بھیجتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے یہ، اور اگر ہم نازل کرتے فرشتہ تو فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، پھر تو فیصلے جب فرشتہ آتا ہے تو پھر فیصلہ چکا دیا جاتا ہے۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر جو ہے مہلت نہیں دی جاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر بالفرض بناتے ہم کسی نبی فرشتے کوئی نبی، تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو بناتے اسے بہرحال انسانی صورت میں ہی،
فرشتہ اپنی اصل صورت میں جو ہے وہ ان کے سامنے آتا تو وہ تو دیکھ بھی نہ سکتے، نہ یہ اس کو اس کے اس کا جو سائز ہوتا ہے یا حجم ہوتا ہے اس کو یہ سہ سکیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کو، تو پہلے کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ایک دم وہ کپکپی داری ہو گئی تھی، زملونی زملونی کے الفاظ ان کی زبان سے نکلے تھے. تو یعنی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ فرشتہ آ جائے اور وہ ان کو دعوت دینا شروع کر دے. تو اگر ہم اس کو بناتے تو ایک انسانی شکل میں ہی بناتے. تو وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ضرور ہم شبہ ڈالتے ان پر وہی جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، تو تب پھر وہی ٹینشن ہوتی ہے ان کو، کیونکہ وہ ہوتا تو بہرحال انسان کی شکل میں، تو وہی جو ان پہ ابھی اعتراض آپ پہ کر رہے ہیں ان پہ بھی اعتراض کرتے. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اس لیے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان باتوں میں نہ آئیے، یقیناً آپ سے پہلے بھی جو ہے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے چلو پھرو زمین میں، ثُمَّ انظُرُوا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. تو یہ بات قُل لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ان باتوں میں جو ہے نہ پڑھیے، بلکہ ان سے یہ سوال پوچھیے، کیونکہ یہ تو مجھے مانتے ہی نہیں ہے، خدا کو تو مانتے ہی نہیں ہے، تو آپ ذرا پوچھے تو صحیح کہ کس کا ہے زمین آسمان میں جو کچھ ہے. قُلِ اللّٰہ، تو وہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے نا. کتب علی نفسہ الرحمۃ، تو اس نے لازم کر لی ہے اپنے اوپر رحمت کو. اب یہ ایک طرح سے وہ اپوسٹرفی کے اندر آتا ہے، یعنی بریکٹ کے اندر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے، ورنہ جو ایسی حرکت یہ کر رہے ہیں اس پہ بڑی سزا ہوتی ہے ان کو. تو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، ذرا شک نہیں ہے جس کے اندر. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو خود ہی خسارے میں ڈالا ہوا ہے، جان بوجھ کے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ زمین آسمان کا مالک کون ہے، زمین آسمان کا خالق کون ہے، اس کا تو انکار نہیں کرتے تھے مشرکین مکہ. وہ تو بعد میں جو ہے انہوں نے بتوں کو یہ صفات دی ہوئی تھیں، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا، جن کے ساتھ انہوں نے پھر کئی جو ہے الوہی صفات جو ہے منسوب کی ہوئی تھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو اسی کا ہے جو ٹھہرا ہوا ہے رات اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یاد رکھو کہ وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، تو فرمائیے کیا اللہ کے سوا میں بنا لوں کسی اور کو حمایتی، یعنی تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کا حمایتی بنا دوں، اپنا حمایتی بنا لوں. فاطر السماوات والارض، جو وہ اللہ جو بنانے والا ہے آسمان و زمین کا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے سب کو جبکہ اسے کوئی نہیں کھلاتا، یعنی اس رب کو میں چھوڑ کے تمہارے پیچھے لگ جاؤں. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، فرمائیے بلا شبہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے بے شک میں تو خود ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو بڑے دن کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں روک سکے گا. تو تم مجھے اس طرح کی باتیں نہ کرو کہ جی تم بھی آپ بھی ہمارے ساتھ آ کے ان بتوں کی پوجا شروع کر دیں، تو یہ کام میں نہیں کر سکتا. مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس پر سے ہٹا دیا گیا پھر عذاب اس دن، تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا پھر اس پر. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ پھر بہت ہی واضح ایک کامیابی ہوگی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو وہ نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اسے مگر وہی. تو آپ پریشان مت ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے سب کچھ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچائے آپ سے کوئی بھلائی، تو فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، پوری اتھارٹی رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے اور سب سے زیادہ باخبر بھی ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی میں. قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو ہمیں یہ کہ اللہ ہی پھر گواہ ہے. وہ آپ انہیں بتائیں کہ میں حق پر ہوں، یا میں جس دین کو لے کے ہیں وہ دین حق ہے، اس پہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ان کے پاس سے جواب تو کوئی آنا نہیں ہے. آپ بتائیں کہ اس کی سب سے بڑی گواہی اسی کی ہے، اس رب کی ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. تو قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو فرمائیے کہ بے شک اللہ ہی گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، ٹھیک ہے جی. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ساتھ اور اس سے بھی جس تک یہ پہنچے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، تو کیا بے شک تم واقعی گواہی دیتے ہو یا نہیں. آپ اس طرح ان سے بات کریں، ایک جسے کہتے ہیں نا اتھارٹی کے ساتھ بات کریں. اس طرح آپ کو ان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طریقے سے بات کریں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس پہ، تم گواہی دیتے ہو یا نہیں دیتے، بس اتنی سی بات ان سے کہیں. أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهَةً أُخْرَىٰ، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ بے شک اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں، ٹھیک ہے. قُلْ لَا أَشْهَدُ، فرمائیے کہ میں تو گواہی اس بات پر بھرل نہیں دیتا.
کل انما ہوا الہ واحد، اور فرمائیے کہ بے شک وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ کہ ہم نے جن کو کتاب دی ہے، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم، وہ تو اس طرح پہچانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اب وہ کیونکہ اعتراض اٹھا رہے تھے یہودی، کیونکہ یہ ہجرت کا وقت قریب آ گیا تھا اور یہودیوں نے اپنی سازشیں شروع کر دی تھیں۔ ان کے جو بڑے بڑے تھے سردار، وہ جا کے یہودیوں کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم کیسے ان کا راستہ روکیں۔ تو انہوں نے پھر یہ ٹیکنیکس بتائی تھیں کہ یہ سوال پوچھو، یہ سوال پوچھو، اس طرح کے الٹے سیدھے سوال آپ جا کے پوچھو تاکہ ان کو ایکسپوز کیا جائے۔ تو اب ان کو ایک طرح سے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ جو جن کو کتاب دی گئی ہے نا، یہ جو یہودی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو اس طرح پہچانتے ہیں ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، اور وہ جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، بیسیکلی وہ ایمان لانے والے ہیں نہیں، وہ خود ہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈال کر اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گھڑے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو، انہ لا یفلح الظالمون، ایسے پھر ظالم کبھی کامیاب ہونے والے نہیں۔ یعنی یہ کیونکہ یہودی جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں منسوب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ سب جو ہے وہ جھوٹ منسوب کرتے تھے، ان کو ایک طرح سے یہ سنایا گیا۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا، تو ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، اب بتاؤ وہ جو تمہیں بڑا زوم تھا کہ وہ تمہیں بچا لیں گے، ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا کوئی بہانہ، ادھر کو بہانہ تو چلنے والا نہیں ہے، ظاہری بات ہے، وہ سارے جو جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کا کچھ کریں گے، وہ تو خود بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، تو کہیں گے الا ان قالوا واللہ ربنا، اس کے سوا اور کوئی چارہ ان کے پاس نہیں ہوگا کہ وہاں پہ بھی وہ ناہنجار جو ہے قسمیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قسم ہے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ آپ کی قسم ہے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نے شرک کیا ہی نہیں۔ چلو جی، سیدھی بات ہے۔ یعنی یہ اس میں بھی بڑا ویسے جگرا چاہیے کہ ادھر روز محشر جو ہے اللہ کے سامنے بھی بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولے اور قسم اللہ کی کھا کے، تو بہرحال دیکھیں یہ ہے کہ ایسی عادت ہے، بری عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، تو پھر وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے جو ہے وہ الا ان قالوا واللہ ربنا، قسم ہے رب تیری، ما کننا مشرکین، ہم نے مشرک تھے ہی نہیں۔ یہ فرشتوں نے غلط لکھ لیا، یہی کہیں نا، فرشتوں نے لکھا ہوگا یہ ہم سے فراڈ ہو گیا۔ تو انظر کیف کذبوا علی انفسہم، تو بڑا ایک خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنے حبیب سے یہ کہتے ہیں کہ انظر، اے حبیب دیکھیے تو صحیح، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے وہ جو ہے جھوٹ بولیں گے اپنی جیوں پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ ومنہم من یستمع الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایسے بھی ہیں جو سنتے ہیں کان لگا کر آپ کی طرف، کچھ ایسے ہیں بات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کر دیا ہے، اب وہ اگر سوچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں سننے کی تو ان کو نہیں سمجھ میں آتا۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اس لیے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ سب معجزات بھی دیکھ لیں، ہر قسم کی جو ہے دلیل بھی کیوں نہ دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس کے اوپر۔ تو اس لیے آپ پریشان مت ہوں، حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یجادلونک، جھگڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ قرآن نہیں ہے مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، ٹھیک ہے، یہ صرف جو ہے کہانی ہے۔ تو قرآن کے اوپر اس طرح اعتراض کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، تو وہ روکتے ہیں قرآن سے اور خود بھی جو ہے وہ دور رہتے ہیں اس سے۔ تو ایک تو یہ کہ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں اور خود بھی نہیں اس کے اوپر چل رہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ ہلاک نہیں کر رہے مگر اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر رہے ہیں۔ یعنی ایسی جو حرکتیں کرتا ہے وہ بیسیکلی اپنا خود ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں روک رہا ہوں، دوسرے کا راستہ روک رہا ہوں، ہوتا اس کے ساتھ ہی وہی ہے جو کہ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو فریاد کریں گے کاش ہم لوٹا دیے جائیں اور نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں مومنوں میں سے۔ تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ وہاں پہ ان کا کیا حال ہوگا، وہاں تو ہر کوئی حسرت کرے گا، وہ تو ہم نے پہلی بات کی ہے کہ وہ ہے ہی یوم الحسرات، ہر کو بندہ حسرت کرے گا۔ ایون کہ جو جنت میں جائیں گے ان کو بھی حسرت ہوگی کہ کاش تھوڑا عمل اور کر لیا ہوتا تو اور درجے بلند مل جاتے۔ تو یعنی اس لیے دنیا کے اندر جو ہے جتنا بھی ہم ٹائم لگا لیں اس کے لیے، آخرت کے لیے، وہ کم ہے۔ اصل بات ہے کہ وہاں پہ ہر کسی نے حسرت کرنی ہے۔ تو بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے۔ ولو ردوا، اگر وہ لوٹا دیے جائیں
لعادوا لما نہوا عنہ، تو ضرور پھر سے کریں گے وہی انہیں روکا گیا تھا جس سے. یہ ان کی مطلب جو ہے نا یہ صرف کہانی ہے کہ ہمیں واپس بھیج دیں ہم بالکل اچھے بندے بن جائیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ ان کو واپس بھیج دیا جائے یہ پھر وہی کام کریں گے. غریب اختیار تو وہی ہے نا، اختیار تو دیا گیا جیسے پہلے اختیار دیا گیا تھا، تو یہاں پہ پھر دنیا میں لگ جائیں گے، دنیا پھر جو ہے شیطان ان کو بگڑا لے گا. تو ان کا وہی معاملہ ہوگا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ واقعی جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. ظاہر بات ہے آخرت کا انکار کر کے انسان جو ہے پھر وہ جو ہے ایک طرح سے لائسنس ٹو سن لے لیتا ہے. تو یہ جو کردار ہے ان لوگوں کا یہ اسی لیے ہے کہ وہ تو مانتے نہیں آخرت کو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، تو نبی وسلم کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اور اللہ پوچھے گا ہاں بھائی اب بتاؤ کیا یہ حق ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آج جو بھی ایتھیسٹ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، آج کل تو بڑی جو ہے وہ دلائل دیتے ہیں، آگے پیچھے جو ہے وہ کہانیاں سناتے ہیں، لیکن جب وہاں پہ سامنے نظر آئے گا نا وہ جہنم کی جو آگ نظر آئے گی اور جب پتہ چلے گا کہ آگ میں ان کو ڈالا جائے گا تو پھر اللہ پوچھے گا ہاں اب بتاؤ بھائی یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، حق ہے کہ نہیں ہے یہ. قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں یا اللہ بالکل حق ہے، ہمارے رب کی قسم ہے. قال فذوقوا العذاب، تو لگے گا بس ٹھیک ہے پھر عذاب کا مزہ چکھو آپ بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت وہ اچانک. قالوا یا حسرتنا، کہیں گے ہائے افسوس، حسرت کریں گے وہ، ہائے افسوس علی ما فرطنا فیہا، اس پر جو ہم نے کوتاہی کی اس کے بارے میں. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر. یہ جو سارے جو گناہ انسان اندر کرتا ہے وہ بوجھ بن جائیں گے وہاں پر، اور ہر کسی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. تو انہوں نے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے الا ساء ما یزرون، تو سن لو کہ کتنا ہی برا بوجھ ہے جو اس وقت انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. تو ان بوجھوں کو اٹھا کر پھر وہ پھر رہے ہوں گے. وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، تو اس لیے اے انسانوں جو دنیا میں بس رہے ہو، جن کے پاس وقت ہے ابھی، جن کی موت ابھی نہیں آئی ہے، جن کے دلوں میں مہر ابھی نہیں لگی ہے، یہ کان کھول کے سن لو. وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کیا ہے مگر کھیل اور تماشا ہی ہے. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، یقینا آخرت گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں پکڑتے ہو؟ او زندہ لوگو عقل پکڑو، سوچو. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، یقیناً ہم جانتے ہیں بے شک وہ بات واقعی غمگین کرتی ہے آپ کو جو وہ کہہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں. فإنهم لا يكذبونك، تو بے شک وہ نہیں جھٹلا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یعنی وہ جو آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ آپ ساحر ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں. ایک کوئی بھی نفیس آدمی، ایک جو ہے شریف آدمی، اس پہ الزامات لگائے جائیں اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کے سینے پہ جو ہے وہ جو ہے ضربیں لگتی ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نفیس انسان جو کہ صادق اور امین تھے، ان کے بارے میں جب اس طرح کی باتیں ہوتی تھی تو اور وہ بھی اپنے رشتہ دار جب کرتے تھے تو ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فإنهم لك إلا، آپ پریشان مت ہو. فإنهم لا يكذبونك، یہ بیسیکلی آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں. ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ تو ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بطور محمد بن عبداللہ تو انہوں نے نہیں انکار کیا، آپ کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے جو ہے انکار کیا ہے. اس لیے بیسیکلی تو ان کو مسئلہ مجھ سے ہے، آپ میرے رسول ہیں اس لیے آپ سے مسئلہ ہے. تو وہ میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یہ سلسلہ چلتا آیا ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا ہے. آپ پہلے نہیں ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یقیناً آپ سے پہلے بھی جو رسول ہیں علیہ السلام ان کو جھٹلایا جا چکا ہے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے بھی صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، انہوں نے بھی صبر کیا تو آپ صبر کیجئے. وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور ستائے گئے یہاں تک کہ آگے ان تک ہماری مدد. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو. تو اللہ کا جو لا ہے، اللہ کا اصول ہے وہ ایسے ہی رہے گا. یہ دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے، جہاں حق و باطل کا مارکا جو ہے وہ برپا ہے، یہاں اس طریقے سے حق کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اس کو اس طرح کی باتیں سننا پڑیں گی. آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کو یہ باتیں سننا پڑیں گی کیونکہ پہلے بھی ان جو ہے انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کو سننی پڑیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور لیکن آپ کے پاس تو آ چکی ہیں سارے جو سابقہ رسول ہیں ان کی خبریں. یعنی یہ تقریباً اگر 12-13 نبی کا دور ہے تو اس سے پہلے کئی جو ہے مکی صورتیں آ چکی ہیں جس میں جو سابقہ انبیاء رسول اللہ علیہ السلام ہیں ان کی زندگی کے واقعات پیش کیے جا چکے ہیں. تو آپ وسلم پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک تو یہ باتیں پہلے پہنچ چکی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے مانا؟ کیا ان کی تکذیب نہیں کی؟ کیا اس کے بعد نوح علیہ السلام کو، اس سے پہلے جو ہے نوح علیہ السلام کو لوگوں نے مانا، صالح علیہ السلام کو لوگوں نے مانا؟ کس کو مانا؟ یہ دنیا، یہی تو سب سے بڑا ڈلیما ہے
یہاں پر تو اکثریت جو ہے وہ باطل راستے پر ہی رہی ہے اور ہمیشہ جو ہے حق کو جھٹلاتی رہی ہے. تو یہ تو ایک المیہ ہے اس دنیا کا. تو یو آر ان دس ورلڈ یو ہیو ٹو فیس اٹ. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُم. اب یہ تسلی دینے کے بعد میں اب دیکھیں گے پوری یہاں پہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں, تسلی دے رہے ہیں. اب وہ اس پہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ جو فرمائشی معجزے کا جو ہے مطالبہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بات آتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کر کے دکھا دیں تو یہ مان لیں گے, تو آپ دکھا دیں تو یہ مانتے جائیں گے, کم سے کم جو ہے بچ جائیں گے یہ جہنم میں جانے سے. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر گراں گزرتا ہے آپ پر ان کا بے رخی کرنا, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ, تو اگر آپ کے اندر استطاعت ہے, أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ, تو اگر آپ سے ہو سکے تو تلاش کر لیں کوئی سرنگ زمین میں, اور سلما فی السماء, یا سیڑھی لگا لیں آسمان کی طرف, فتأتیہم بآیہ, تو بس لے آئیں پھر آپ کوئی نشانی کو معجزہ, ہم نے نہیں دکھانا, ختم بات, فل سٹاپ. ٹھیک ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ. اے رسول اللہ بات کو سمجھیں, اگر ہم نے ان کو ہدایت پر ہی لے کے آنا تھا زبردستی تو اللہ تعالیٰ بالکل لے آتا. اللہ تعالیٰ کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جدت چاہیں جو ہے دلوں کو موڑ دیں, زبردستی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت پر لے آئیں. اگر ہم نے کرنا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کر دیتے, اس کے لیے کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں تھی. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ, تو اس لیے آپ نادانوں میں سے نہ ہوں. اب یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اللہ کے بعد تو وہی بزرگ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری تو کیا مجال کہ اس طرح ہم بات کر سکیں, لیکن بہرحال رب ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں رب ان تنزل, رب بھی ہوتا ہے چاہے وہ نیچے آ جائے, اور العبد عبد ان ترفو, بندہ ہی ہوتا ہے کہ چاہے وہ اوپر چلا جائے. تو اللہ کے بہرحال وہ بندے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح خطاب کر سکتے ہیں. تو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ, تو آپ نادانوں میں سے مت ہوئیے. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ, پہلے صرف وہی لوگ بات قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں, جن کو سننے کی صلاحیت ہی ہم نے نہیں دی تو کیسے سنیں گے آپ کی بات. فَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ, اور جو مردے ہیں اٹھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ, ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. یہ مردے ہیں, یہ نہیں سن سکتے, آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نہیں سمجھے گے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ, اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے. اب یہاں پہ وہی بات اب پھر سمجھانے کی طرف آ گئی. ایک بات سمجھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دوبارہ مجھ سے مطالبہ نہ کیجیے گا, یہ آخری دفعہ جو ہے میں نے جو معجزہ ہے وہ دے دیا ہے قرآن مجید, اس کے بعد اور کوئی میں فرمائشی معجزہ ان کا جو ہے وہ پورا نہیں کرنے والا. پھر اللہ تعالیٰ پھر پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ, اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً, انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس بات کو جانتے نہیں, سمجھتے نہیں ہیں کہ آخر میں کیوں نہیں یہ کر رہا. ٹھیک ہے. اب آگے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, بہت خوبصورت بات ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ, اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں, اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں پر. إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ, مگر امتیں ہیں تمہاری طرح, فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے لیے ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی بھی چیز, یعنی ان کی ہر چیز جو ہے لکھ دی ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی مخلوق ہو اور دیگر مخلوقات بھی ہیں. دیگر مخلوقات میں چوپائے بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, چرند پرند بھی ہیں, اور بھی جانور وغیرہ بھی ہیں. اب ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے تقدیر کو مسلط کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر میں تمہارے اوپر ایک ایسی آیت دکھا دوں, ایک ایسا معجزہ دکھا دوں جس سے بے اختیار تم میرے آگے جھک پڑو, مجبور ہو جو میرے آگے جھکنے پہ, تو تمہارا اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا. ٹھیک ہے. ثم الى ربهم يحشرون, پھر اپنے رب کی طرف وہ سب جمع کیے جائیں گے. ان کا تو معاملہ یہ ہے, انہوں نے تو رب کی طرف جمع ہو جانا ہے, ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو تم یہ بات سمجھو کہ اگر تمہیں میں اس طرف لے جاؤں, یہ بڑی خوبصورت جو ہے تفسیر اس پہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ نے کی ہے, جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ تطبیق بین الآیات بڑی ضروری ہے کہ یہ پورا کنکلوژن ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کنکلوژن میں پیش کی کہ اگر میں ایسا کر دوں تو پھر تم جو ہے مجبور کر دیے جاؤ گے کہ تم اللہ کو مانو, جبکہ یہ ایسنس نہیں ہے. جو میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے وہ اس مقصد کے لیے تھوڑی تخلیق کیا ہے کہ تمہیں مجبور کر دیا جائے. تمہیں تو اختیار دیا گیا ہے, تم خلیفۃ فی الارض ہو,
اور اس لیے تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ تم سمجھ کے قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے. زبردستی میں نہیں کروں گا. تو اس لیے یہ جو ہے ایک حکمت ہے اس کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ وہ ویسی دلیل یا معجزہ نہیں دکھاتے جو کہ لوگوں کی فرمائش ہو، یا کوئی ایسا معجزہ جو کہ بے اختیار لوگوں کو جھکنے پر مجبور کر دے. تو یہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے، اس لیے اس بات کو سمجھیں. والذین کذبوا بآیاتنا، باقی رہی بات جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، جس کے بارے میں چاہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اسے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہدایت جو ہے تلاش کرنا چاہے.